علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جس ویکتی ہاں حکیم صاحب جی صاحب، ہاں کیا بتا رہے تھے؟ آپ نے فون کیا تھا۔ کیا فون کیا ہے؟ ہاں فون کیا تھا آپ نے؟ ہاں فون اس لیے کیا تھا، آپ نے کہا تھا مولانا اشرف علی تھانوی اپنے مریدوں کو پڑھاتے تھے، یہ چیز تو اس کے اندر لکھی نہیں ہوئی ہے۔ اچھا نہیں لکھی ہے؟ نہیں، میں پڑھ کے سناتا ہوں، پڑھ کے سنائیے آپ، پھر میرے الفاظ سے یاد کیجیے۔ آپ نے کہا کہ مشرف علی تھانوی اپنے مریدوں کو ایک کلمہ پڑھاتے تھے، لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے، بول پڑھیے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہو، خواب میں میں پڑھ رہا ہوں تو خواب اس آدمی نے خواب دیکھا ہے نا؟ آپ یہیں رک جائیے پہلے ایک چیز کلیئر ہو۔ اس آدمی نے خواب دیکھا ہے کہ مولانا اشرف علی پڑھاتے تھے، یہ دونوں فرق۔ ٹھیک ہے چلیے تو یہ آپ کی بات تو یہاں غلط ہو گئی، کو پڑھاتے تھے۔ ارے بات تو سنو یار، تم صرف آدھی بات تھوڑی سی، آدھی بات نہیں، آپ نے کہا تھا کہ اشرف علی تھانوی لوگوں کو پڑھاتے تھے، ارے وہی تو، اور اس نے خواب دیکھا، خواب کا خط لکھا۔ میں اب بھی اپنی بات کہوں، بات سنو آگے، ٹھیک ہے؟ بات سنو آگے۔ ہلو بولو جی، اپنی بات سنو، آپ بات سنو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو میں غلط پڑھ بیٹھا، ٹھیک ہے، اور میں بیدار ہو گیا۔ تو بیدار ہو کے میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی تھانوی۔ آگے پڑھو۔ حالانکہ اب میں بیدار ہوں، خواب نہیں ہے، لیکن اختیار ہے مجھے کہ، لیکن میری زبان میں مجھے اختیار ہی نہیں ہے، اور میں بے قابو ہو کر جو ہے یہ درود پڑھ رہا ہوں، وہ نبینا و مولانا اشرف علی تھانوی۔ ہاں، وہ پڑھنا غلط سمجھتا ہے، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے۔ ہاں تو وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھو جواب حضرت جی نے کیا دیا ہے۔ اگر آپ کو ٹانڈا صاحب کو یہ کہے کوئی مرید، ارے بھائی آگے پڑھو، کیا لکھا؟ ٹانڈا صاحب جواب دیں گے، گھبراؤ نا۔ ہاں ٹھیک ہے، سنو ٹانڈا صاحب، آپ کے پیر و مرید شیخ آپ کے حضرت لکھتے ہیں اس واقعے میں تسلی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تسلی تھی؟ اب وہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں نا۔ اچھا، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی بھی خواب نہیں، آپ کی تعبیر، انہوں نے یہ کہا، جب اس آدمی نے یہ کہا کہ میں اس کو پڑھنا غلط سمجھتا ہوں، لیکن میری پوری بات سن لیجئے تب جواب دیجیے گا، لیکن مجھ کو میرے زبان پر قابو نہیں تھا، ہاں جب قابو نہیں تھا، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ تمہارا پیر مرشد اس متبع شریعت ہوگا، یہ تو خواب کی تعبیر ہے نا۔ لیکن آپ رک جاؤ، لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی مریدوں کو پڑھاتے تھے، یہ کہا ہے؟ بتاتا ہوں کیسے پڑھاتے، اب میں بتاتا ہوں کیسے پڑھاتے۔ نہیں کیا اس میں تو یہ بھی غلط ہو گیا، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ ارے جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، کیوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بالکل جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ یہ بول رہے ہو کہ پڑھاتے تھے، خواب میں اسے بھوجا، خواب کی تعبیر انہوں نے بتایا ہے، اور خواب کوئی شرعی دلیل تھوڑی ہوتی ہے۔ جب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں یہ چیز غلط ہے، تو حضرت نے لکھا کیوں؟ یہ بتاؤ مجھے۔ حضرت نے خواب کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا ایسا تھا۔ اب خواب کی تعبیر بہت سارے، خواب کی تعبیر تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، یہ خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ یہ تو جواب لکھا ہے، جواب میں کیا لکھا ہے؟ جواب میں خواب کی تعبیر اس واقعے میں تسلی ہے، یعنی تم پڑھتے رہو، کوئی نہیں، تسلی یہ ہے پڑھتے رہو تھوڑی، جب وہ آدمی وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو غلط پڑھ رہا ہوں کیسے پڑھے گا؟ اچھا تو اس میں تسلی ہے، تم پڑھتے نہیں کرتے، تسلی کیا دیا؟ تسلی کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو پیر تمہاری طرف ہے متبع شریعت ہے، تسلی تھوڑی دیا ہے۔ شریعت ہوگا، وہ جو پیر متبع شریعت ہوگا اس کا نام کا اگر خواب میں کلمہ بھی پڑھو۔ نہیں غلط، یہ غلط تشریح کر، اسی لیے تم لوگوں نے منتخب کو لایا ہے کہ اپنی فضائل اعمال کو بند کر کے، تاکہ اپنی مرضی سے تشریح کرو اور امت کو تباہ و برباد کرو۔ میں نے تم سے پوچھا تھا، میں نے اسی لیے تم لوگ منتخب کو لائے ہو اور فضائل اعمال کو بند کر کے، تاکہ اس کے اندر جو ہے تشریح موجود ہے، تم لوگ اپنی مرضی سے تشریح کرو، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے متعلق تم لوگ اپنا تشریح کر رہے ہو۔ آپ فضائل اعمال کی بات بھی کریں گے، چلو فضائل اعمال کی۔ نہیں، فضائل اعمال کو اسی لیے تم نے بند کرایا ہے۔ یہ تین مولانا یوسف، مولانا انعام، مولانا یوسف الیاس صاحب کا جو طریقہ تھا، اور تم خود کہتے ہو کہ مولانا سعد کاندھلوی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ انہوں نے تبلیغ کو دیوبند سے کاٹا، اور تم لوگوں کو شروع سے، الحمدللہ ٹھیک ہے، اور تم لوگوں کو شروع سے معاملہ یہ تھا کہ اس کام کے ذریعے سے دین دنیا میں پھیل رہا ہے،
اور تمہارے لیے پریشانی تھی، اس لیے مولانا سعد صاحب تمہارے انڈر آئے، صحیح ہے نا؟ ہو گیا تمہارا میری سنو ہاں سنا فضائل اعمال کی بات. یہ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک واقعہ تھا، ٹھیک ہے. مولانا اشرف علی واقعی صاحب. ہاں ٹھیک ہے. آج میں تم کو کیا کروں گا، آج میں پوری تم کو ایک آڈیو بنا کر بھیجوں گا. یہ تو ایک واقعہ ہے جو کل میں نے وہ کاغذ بھیجے ہیں، کیا اس میں آپ نہیں، تبلیغ کو تباہ و برباد کرنے میں تم لوگوں کا ہاتھ ہے، اور تم لوگ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کو ورگلا بجھا کے تبلیغ کے خلاف کیا کہ تم دیوبند سے کٹ جاؤ. تو نہیں سنو بات سن لو تو جواب دو، بات سن لو. اور تم لوگوں نے دیوبند سے کاٹ کے مولانا سعد صاحب کو کہہ رہا ہو کہ الحمدللہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، اور مولانا سعد صاحب اب جنازے میں رفع دین بھی کرنے لگے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے سنو، تم نے کہہ دیا نا ہم نے کیا 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 نہیں کیا. اب سنو بھائی، تم نے کہا کہ تم نے تو یہ بھی کہا کہ الحمدللہ ہم نے دیوبند سے کٹوایا. میری بات سنو. ہاں تو ابھی امان اللہ تم بیٹھے رہو، ابھی تمہارے بس کی بات نہیں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم بیٹھے رہو. ابھی ہماری بات ہو رہی جنید بھائی سے، تم بیٹھے رہو بیچ میں بھی. امان اللہ تم خاموش رہو ابھی. امان اللہ ابھی رک جاؤ. امان اللہ تم خاموش رہو. تو اس بات کو تم مانتے ہو نا، کہ اس بات کو تم مانتے ہو کہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کو دیوبند سے کاٹ کے بہت بڑا کام کیا. تم نے فضائل اعمال کی بات کی، تم اپنی بات کہہ چکے ہو، میں نے تمہاری بات پوری سنی، اب تم میری سنو گے. ٹھیک ہے، سنو اب میری بات. تم نے کہا ہم نے فضائل اعمال کی، اور فضائل اعمال پہ انگلی اٹھانے لگے اور یہ کیا حضرت صاحب کے ساتھ مل کے وغیرہ. ٹھیک ہے، آپ کے فضائل اعمال میں آپ کے شیخ نے خود لکھا ہے پہلے ہی ورق میں کہ یہ فضائل اعمال میں نے تب لکھی جب ڈاکٹر میری جو ہے دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلے ہی ورق میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ اور کہاں پہ لکھا ہے؟ پہلا ہی ورق آپ فضائل اعمال کا کھول لو نا. ہاں فضائل اعمال اس کو تو یہ کہہ رہے ہو کہ میری دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس وقت میں نے فضائل اعمال لکھا ہے. اب دیکھو فضائل اعمال میں لکھا کیا ہے. فضائل نہیں سنو ایک کام کرو یار، ایک کام کرو یار، تو ایک کام کرو ذرا اس کی اسکرین شاٹ بھیج دو. ہم تو فضائل اعمال کھولے ہیں، میں نے بھیجی ہے کل ہی رات میں بھیجی ہے. کیا؟ ہاں تو اس میں کیا لکھا ہے کہ میری دماغی حالت ٹھیک؟ اچھا سنو اس میں کیا لکھا ہے کہ میری دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی. اس میں لکھا ہے سفر 1357 میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا مجھے. تو مجھے خیال ہوا کہ اسی خالی ایام کو اس برکاتی مشغلہ میں گزاروں گا کہ میں یہ جو ہے فضائل اعمال لکھوں گا. ٹھیک ہے، فضائل حج میں آپ کے شیخ نے لکھا ہے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے کہہ دیا. پھر ہم چلتے ہیں کشف المجوب کی طرف، جہاں آپ کے بھائی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سادیانیوں کا فضائل اعمال بند کرنے سے تاکہ منتخب کو پڑھائے جائیں اپنی مرضی سے قرآن حدیث کی تشریح کریں. جنید سادیانی مستقل جھوٹ بول رہا ہے. ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے مریدوں کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ اسرف رسول اللہ. جب بات ہوئی تو اس نے کہا نا ان کی مرید نے خواب دیکھا تھا. پہلے تو کہہ رہا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لا الہ الا اللہ اور اسرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا، اور جب بات آئی تو اس نے کہا کہ نہیں، ان کے مرید نے خواب دیکھا تھا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. اور اب اس میں اب خواب میں آ گیا. ایک تو جھوٹ یہ بولا، پہلے تو مولانا اشرف علی تھانوی پر الزام لگایا. اور جو آدمی کوئی خواب دیکھتا ہے اور خواب کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہوتی ہے، اگر مرید نے خواب دیکھا تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کا کون سا قصور ہے؟ انہوں نے تعبیر بتا دی خواب کی. اب دوسرا الزام اس نے شیخ زکریا صاحب پہ لگایا کہ فضائل اعمال اس وقت لکھا جب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. اس میں بھی اس نے جھوٹ بولا. یہ اس میں لکھا ہے کہ کسی بنیاد پر ڈاکٹروں نے کچھ دماغی کام کرنے سے لیے کچھ دن کے لیے روک دیا. اسے ڈاکٹر کہتے ہیں کمزوری کی بنیاد پر ذرا سا آج کل کام مت کرو، ٹہلنے مت جاؤ. آنکھ کا آپریشن کرایا ہے تو بھائی ذرا آنکھ میں اس وقت رکوع و سجدہ میں احتیاط برتو. ایسے دماغی کام کرنے سے ڈاکٹروں نے روک دیا تھا. اس وقت کچھ تھوڑا سا آپ کا علاج چل رہا ہے، لہذا دماغی کام زیادہ نہ کریں. اب اس کو کہتا ہے کہ دماغی توازن خراب ہو گیا تھا. تو اب بتائیے یہ لوگ کتنے بڑے جھوٹے ہیں. تو ایک لوگ جب قرآن حدیث کی تشریح کریں گے تو کیا کریں گے؟
اس وقت مولانا سعد اینڈ کمپنی کے لوگ، یہ جنید مولانا سعد صاحب کا خاص آدمی ہے، پہلے تو الزام مولانا اشرف علی تھانوی پہ لگایا اور دوسرا الزام مولانا شیخ زکریا صاحب پہ لگایا۔ تو ان لوگوں کو مولانا شیخ زکریا صاحب سے ان کی کتاب فضائل اعمال سے بہت زیادہ الرجی ہے مولانا سعد اینڈ کمپنی کو، اس لیے کہ فضائل اعمال میں انہوں نے ساری حدیثوں کو تشریح کر دی ہے تاکہ گمراہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس کے مقابلے میں یہ لوگ منتخب لائے۔ اب مولانا سعد صاحب ان کے حوارین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا الیاس، مولانا عیسو، مولانا انعام صاحب نے جو کتابیں پڑھائیں تھیں کیا آج تک انہوں نے غلط کیا؟ اور یہ آپ کی تبلیغ ان تینوں حضرات کی تبلیغ سے الگ ہے؟ اس کے لیے جنید جو ہے مولانا سعد صاحب کا خاص پٹھو یا خاص ماننے والا کہتا ہے ہمارا سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا کہ تبلیغی جماعت کو دیوبند سے آزاد کر دیا، اب اپنی مرضی سے وہ تشریح کر رہے ہیں اور دین میں تحریف کر رہے ہیں، لہذا مان کو چلیے جو دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں تو بلا شبہ یہ گمراہی کے راستے پر ہیں، لہذا وہ علماء سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علماء کے خلاف جا رہے ہیں۔ جو جماعتیں علماء سے ہٹی ہوئی اس جماعت کے بارے میں سوچو وہ اس کا انجام کیا ہوگا اور وہ کہاں سے تعلق رکھتی فقط